وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل میرے پاس گجرات سے تعلق رکھنے والے ایک دوست نے ایک آڈیو بھیجا اور کہا کہ اس پر تبصرہ کیجیے۔ یہ بیان قاسم بھائی گجراتی کا ہے جو انہوں نے تمل ناڈو میں ایک جماعتی مجلس میں کیا۔ بیان پرسوں یعنی 2 فروری 2025 کا ہے۔ میں نے سنا تو چکرا کر رہ گیا کہ خطیب صاحب کیا کیا بول گئے۔ آپ پہلے وہ آڈیو سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ ہے۔ تاکہ تبلیغ کا سب سے بڑا اصول کہ کہتے کہتے کرنے والے بن جائے۔ دنیا میں آواز لگی ہے نا، سنو سناؤ لائیو بناؤ، کہتے ہیں دنیا والے سنو سناؤ لائیو بناؤ۔ یہ تبلیغ کا اصول ہے کہ کہتے کہتے کرنے والے بن جائے۔ جتنی کہیں گے، جتنی سنیں گے، اتنی بات دل میں اترے گی، اور جب بات دل میں اترے گی تو عمل کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھائی عمل کی نیت سے سنیں، سمجھو بھائی۔ ہاں، تو یہ کیا ہے بھائی، سبق سنایا جا رہا ہے تاکہ کہتے کہتے ہم کرنے والے بن جائے۔ حضرت جی مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے تھے، پھر اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ہر 100 سال کے بعد دین کی تجدید کا کوئی نہ کوئی انتظام فرماتے ہیں۔ تجدید کا معنی ایک چیز جو پرانی ہو گئی اس کو نئے سرے سے بنانا۔ مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ ایک مسجد ہے، مسجد پرانی ہو گئی تو اس مسجد کو صحیح کر کے نئی مسجد بنانا، نئے سرے سے بنانا۔ نئی مسجد نئی بنانا نہیں، اسی مسجد کو نئے سرے سے بنانا، اس کو کہتے ہیں تجدید۔ تو اللہ پاک ہر 100 سال کے بعد دین کی تجدید کا کوئی نہ کوئی انتظام فرماتے ہیں، اور دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو وہ دین دوبارہ زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے اللہ پاک دنیا میں مجدد کو پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ 14 صدی گزری، ہر دور میں ہر زمانے میں آپ کو مجدد ملیں گے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے مبارک دین کا کام لیا۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے کا مجدد یہ کام ہے، ہمارے زمانے کا مجدد یہ کام ہے، جو اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے اپنی ضرورت سمجھ کر کے کرے گا، اللہ پاک لاکھوں اور کروڑوں کی ہدایت کا اسے ثواب دے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ کام سمجھایا، اور ہمارے بڑے بھی یہ چاہتے ہیں کہ امت کو کام سمجھایا جائے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے تو اس کے لیے جان مال کا، وقت کا، صلاحیت کا کھپانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری سمجھ میں آج روپے کی قیمت آئی، ڈالر کی قیمت آئی، پاؤنڈ کی قیمت آئی، ریال و درہم کی قیمت آئی، تو اس کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، جان و مال کو کھپا رہے ہیں، وقت کو کھپا رہے ہیں، صلاحیت کو اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت اور اس کی وقت ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ امت کو کام سمجھایا جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کام سمجھایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ کام سمجھایا، اور مسلسل مکی زندگی میں 12 یا 13 سال کام کو سمجھانے کے لیے خرچ کیے، اور جب مسلسل 12-13 سال ایمان کے پیچھے محنت کی اور صحابہ کی قیمت سمجھ میں یہ کام آیا، تو صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے، مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ہمارا دل چاہے گا تو بھی عمل کریں گے،
ہمارا دل نہ چاہے گا تو بھی عمل کریں گے، فراوانی میں بھی عمل کریں گے اور تنگی میں بھی عمل کریں گے، ہر حال میں ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے، مانیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو جب صحابہ کی زندگیوں میں یہ کام آیا اور کام سمجھ میں آیا تو صحابہ کے لیے قربانیوں کا دینا آسان ہو گیا، اس لیے ہر طرح کی قربانیاں دی۔ ہم بارہا سنتے ہیں صحابہ کی قربانیوں کے ہزاروں واقعات قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساری قربانیوں کا دینا ان کے لیے آسان ہو گیا کیونکہ ان کی سمجھ میں کام آ گیا۔ اب سمجھانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، یہاں تو اللہ نے محنت کا مکلف بنایا ہے، کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں ہمیں عنایت کیا گیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں یہ کام ہمارے ذمے کیا گیا ہے، اس کام کے لیے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، مکلف بنایا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اگر یہ کام ہمارے بس کا نہ ہوتا تو ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا جاتا، ہمیں اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قیامت تک آنے والی انسانیت کا کیا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے طفیل میں اللہ پاک نے وہ کام جو نبیوں کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں اس امت کے اوپر عام کر دیا کہ اس امت کا ہر فرد یہ کام کرے گا، غریب بھی کرے گا، امیر بھی کرے گا، دیہاتی بھی کرے گا، شہری بھی کرے گا، عزمی بھی کرے گا، عربی بھی کرے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں اس امت کے اوپر اس کام کو عام کر دیا، اور مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہ دنیا ذمہ داری کا نام ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا ذمہ داری کا نام ہے، اور ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ عادت اللہ ہے، یہ سنت ہے اللہ کی کہ ذمہ داری کو پورا، مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں، میری بات نہیں ہے، کہ ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر ذمہ داری کو چھوڑیں گے تو اللہ کی پکڑ بھی آئے گی۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کسی کو ایک دم سے نہیں پکڑتے اور کسی کو ایک دم سے نہیں نوازتے۔ زندگی کو، ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن دھیرے دھیرے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور ذمہ داری کو چھوڑیں گے تو اللہ کی پکڑ بھی آئے گی، لیکن دھیرے دھیرے۔ اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو اس کے سامنے دوسرا راستہ کھولتا ہے، اور یہ درمیانی جو وقفہ ہے نا، اس میں ہمارا ساتھی گھبرا جاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، تو ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب مدد کیسے آئے گی؟ تو فرمایا کہ ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ سب سے پہلے اسباب کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ سب سے پہلے اسباب کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ ہاں، اسباب سارے اس کے موافق ہوتے چلے جائیں گے، کام اپنے آپ بنتے چلے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کی نصرت کا، مدد کا مشاہدہ لوگ اپنی نظر سے کام کرنے والے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے دیکھیں گے، اور اس کے بعد دلوں کو مطمئن کر دیں گے۔ ذمہ داری کے پورا کرنے پر سب سے بڑا انعام جو دیا جائے گا وہ دلوں کو مطمئن کر دیں گے، اندر کی حالات، اندر سے دل کو بالکل مطمئن کر دیں گے۔ ظاہری حالات کیسے بھی ہوں گے، ظاہری نقشے کیسے بھی، حالات کیسے بھی نظر آئیں گے، ظاہری حالات میں، ظاہری نقشے میں پریشانی نظر آئے گی، لیکن اندر کی مایا جو ہے اندر میں بالکل مطمئن ہوگا وہ۔ ہاں، اور مرنے کے بعد ہمیشہ اس کی جنت ذمہ داری کو پورا کرنے پر عطا فرمائیں گے۔ تو حقیقی جنت ملے گی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے مرنے کے بعد، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جنت کے مزے آئیں گے۔ ذمہ داری کو پورا کریں گے تو حقیقی جنت ملے گی مرنے کے بعد، لیکن دنیا میں جنت کے مزے آئیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس اعمال کے اوپر اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کو بنائے گا، اسی اعمال پر اللہ دنیا کو بھی بنائے گا۔
یہ ہمارا ایمان ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج دنیا میں چاروں طرف آواز لگی ہے کہ دنیا مسبب الاسباب ہے، دنیا مسبب الاسباب ہے. حضرت کہتے تھے کہ ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ دنیا مسبب الاسباب ہے، لیکن دنیا مسبب الاسباب ہے ایمان والوں کے لیے بذریعہ اعمال کے. اعمال ہی ہمارے لیے اسباب ہے. اس لیے ہمارے اعمال درست ہو جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائے، اس کے لیے فکر کرنی ہے. اور ذمہ داری کو چھوڑیں گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی. اور سب سے پہلی جو پکڑ آئے گی تو دلوں کو اندر سے غیر مطمئن کر دیں گے، دلوں کو غیر مطمئن کر دیں گے. ظاہری نقشے ایسو اسرت کے چاہے کتنے بھی ہوں گے، لیکن اندر سے پریشانی ہوگی. انگلش میں کہتے ہیں کہ ان نو ون فیور. کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی پریشان ہوگا کہ کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اندر سے بے چینی سے بڑھ دیں گے. اور پھر آگے چل کے پھر بھی نہیں سمجھے گا تو دلوں کی بے چینی کو اتار کر اللہ اسباب میں اتار دیں گے. پھر کاشتکاری کر رہا ہے تو کاشتکاری کو لے کر کے پریشان، ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کو لے کر کے پریشان، بزنس کر رہا ہے تو اپنے بزنس کے لیے پریشان. جیسے بعض مرتبہ ساتھیوں کے لیے ہم کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کہ اس کو کیا سمجھ پڑے گی کہ اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، فکر کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کام کام کام. لیکن کام میں کرنا کیا ہے وہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا. کام میں کیا کام کرنا ہے؟ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح تم اپنی دنیا بنانے کی تدبیریں کرتے ہو، جس طرح تم اپنی دنیا بنانے کی تدبیریں کرتے ہو اور تمہاری تدبیروں کے بعد اللہ اپنی قدرت کاملہ سے تمہاری دنیا بناتا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے تدبیریں کرتا ہے. کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ہم اپنے اپنے اعتبار سے ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہی بناتا ہے. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہی کام بناتا ہے. اگر اپنی محنت سے ہوتا تو کوئی کاشتکار اپنی کاشتکاری میں ناکام نہیں ہوتا. کوئی دکان والا اپنی دکان میں خسارہ اور نقصان کا سودا نہیں کرتا. کوئی ملازمت والا اپنی ملازمت میں ذلیل نہیں ہوتا اگر اپنی ہی محنت سے ہوتا تو. لیکن ہم اپنے اعتبار سے تدبیر کرتے ہیں، لیکن ہماری تدبیروں کے بعد اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری دنیا بناتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹھیک اسی طرح تم اپنے دین کو بنانے کی تدبیریں کرو، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے تمہارا دین بھی بنائے گا. اور جس دن تمہارا دین بن گیا، خدا پاک کی قسم تمہارا کام بن گیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے کہ جس دن تمہارا دین بن گیا، خدا پاک کی قسم تمہارا کام بن گیا. تو یہ جتنی بھی چلت پھرت ہے دعوت و تبلیغ کی، یہ دین کو بنانے کی تدبیریں ہے، اور یہ اصل کام ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے یہ ساری چلت پھرت ہو رہی ہے. سامعین، قاسم بھائی گجراتی مروجہ تبلیغی جماعت کے کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں معلوم نہیں. انہوں نے اپنے بیان میں کئی باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ مروجہ تبلیغی جماعت مجدد ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یونس پالنپوری اور مولانا یوسف کاندلوی صاحبان کا حوالہ دیا. دوسری بات تجدید کی تشریح ہے. تجدید کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو چیز پرانی ہو جائے اس کو ختم کر کے دوبارہ سے بنانا. مثال دے کر انہوں نے سمجھایا کہ مسجد پرانی ہو گئی تو اسے شہید کر کے اسی مقام پر نئی مسجد تعمیر کرنا، یہی تجدید ہے. تیسری بات یہ کہ مروجہ تبلیغی جماعت کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. صحابہ کو بھی حضور علیہ السلام نے یہی کام سمجھایا تھا. پوری مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروجہ تبلیغی جماعت کا ہی کام سمجھایا. جب 12 یا 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ کو کام سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آئندہ ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے، خواہ خوشحالی کا دور ہو یا تنگ حالی کا. اس کام کا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے. چوتھی بات یہ کہ یہ کام نبیوں والا ہے اور ہر ایک کے لیے لازم ہے.
ہمیں اور آپ کو اس کام کا ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ دنیا مسبب الاسباب ہے۔ چھٹی بات یہ کہ مروجہ تبلیغی جماعت کو چھوڑنے پر اللہ کی پکڑ آئے گی اور دل کا سکون چھین لیا جائے گا۔ سامعین، اب ہر ایک کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت مجدد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جماعت مجدد نہیں ہے، کیونکہ مجدد کے لیے افراط و تفریط اور کمی بیشی سے پاک ہونا ضروری ہے، اور مروجہ تبلیغی جماعت میں جو بے اعتدالیاں ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ بے اعتدالیاں اب آئی ہیں، بلکہ شروع سے ہی رہی ہیں۔ تفصیل کے لیے الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ، شاہراہ زندگی اور بندگی کی صراط مستقیم وغیرہ دیکھیے۔ مجدد سے مراد کون سی جماعت ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے: ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ مذکورہ حدیث میں من یجدد سے مراد وہ جماعت ہے جو اہل افراط و تفریط کی تحریفات، اہل ہوا کی تراشی ہوئی بدعات اور ناحق مدعیوں کی تعویلات سے دین کو محفوظ رکھیں گے، اور اس کو اس کی بالکل اصلی شکل میں، جس میں وہ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا تھا، امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور اس میں نئی روح پھونکتے رہیں گے۔ اسی کام کا اصطلاحی عنوان تجدید دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے یہ کام لے وہی مجددین ہیں۔ البتہ کسی کا اعلیٰ تعین مجدد ہونا معلوم نہیں ہوا۔ علماء نے اپنے ظن و تخمین یعنی اندازے سے جن بعض علماء کو محقق دیکھا، انہی کو مجدد ٹھہرایا۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہوگا یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اکثر کی رائے یہی ہے کہ ایک صدی میں ایک مجدد ہونا ضروری نہیں۔ باقی صدی کا مجدد کون ہے، اس پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، اس فتوے کی روشنی میں بحیثیت مجموعی علماء دیوبند کا مجموعہ مجدد ہے، اور اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مجدد ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ سامعین، خطیب صاحب نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ تجدید کا مطلب ہے کہ پرانی چیز کو ڈھا کر اسی مقام پر نئے سرے سے وہی چیز بنانا۔ میرے نزدیک یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ اگر اس تعریف کو درست مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ دین کو ڈھا کر اسی مقام پر نیا دین بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب درست نہیں ہے، اور جب یہ مطلب درست نہیں تو تجدید کی یہ تعریف بھی صحیح نہیں۔ تجدید کی تعریف کیا ہے، اسے سن لیا جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں: تجدید دین سے مراد تجدید ہدایت، دین کی حقیقت، احقیت کا بیان، دین الہی میں غلو کرنے والے اہل بدعت کی تردید اور مخلوق کے مالک کی رعایت ہے۔ التجدید فی الفکر الاسلامی، صفحہ نمبر 36۔ محمد ابن عبد الرحمن العلقمی کہتے ہیں کہ تجدید کے معنی ہے کتاب و سنت پر عمل کی دعوت دینا، اور مسلمانوں میں دین پر عمل کے حوالے سے جو کمی آتی ہے اس کو دور کرنا۔ عون المعبود، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 207۔ علامہ مناوی نے مجدد کی جو تعریف کی ہے اسی سے تجدید کی تعریف بھی نکل کر آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجدد وہ ہے جو مجتہد ہو، بات کو مدلل پیش کرتا ہو، سنت کی نصرت کرتا ہو، مشتبہ امر کو محکم بنانے کا ملکہ رکھتا ہو، قرآن کے نصوص و اشارات اور دلالات اقتضاءات سے حقائق کو مستنبط کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ فیض القدیر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 10۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ماننے والوں پر ہر 100 سال کے سرے پر میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو بھیج کر احسان فرمائیں گے جو ان کے دینی امور ان کے سامنے بیان کرے گا۔ میں نے جب پہلی صدی میں غور کیا تو ایسی شخصیت کا مصداق عمر ابن عبدالعزیز کو پایا، جبکہ دوسری صدی میں اس شخصیت کا مصداق اہل بیت سے تعلق رکھنے والے محمد ابن ادریس شافعی ہیں۔ حلیت الاولیاء، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 97۔ سامعین، ان تعریفات سے بھی ظاہر ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت مجدد نہیں، بلکہ تازہ بے اعتدالیاں تو اتنی خطرناک ہیں کہ ان کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔
اہل علم ہی ان خرابیوں کو قاعدے سے سمجھتے ہیں۔ سامعین، خطیب صاحب نے تیسری بات یہ کہی ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور امت کو یہی کام کرنے کی دعوت دی۔ خطیب صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں صرف 6 باتوں کی دعوت دی جاتی ہے: چلہ، 4 مہینے، سال، گشت، فضائل اعمال یا منتخب احادیث، شب جمعہ کو مسجد میں قیام وغیرہ امور کو ہی چلایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب نہیں تھا، لہذا اس جماعت کے اجرا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بداہتاً غلط ہے۔ یہ کام تو مولانا محمد الیاس کاندھلوی کا شروع کیا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ کام کسی بھی نبی یا ولی نے نہیں کیا ہے۔ سامعین، خطیب صاحب نے کہا ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر یہ کام نبیوں والا ہوتا تو فرض یا واجب ہوتا۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت ہے، نہ مستحب، بلکہ زیادہ سے زیادہ جائز ہے، بشرطے کہ اس میں منکرات کی شمولیت نہ ہو، ورنہ یہ بدعت ہو جائے گا۔ سامعین، خطیب صاحب نے کہا ہے کہ دنیا مسبب الاسباب ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مسبب الاسباب صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ سامعین، خطیب صاحب نے کہا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور پکڑ فرمائیں گے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جائز کام چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کبھی گرفت نہیں فرمائیں گے۔ جیسے چائے پینا جائز ہے اور اس کے جواز پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، بلکہ چائے ان چیزوں میں سے ہے جن پر دنیا کے کسی بھی بندے کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی بندہ چائے نہیں پیتا تو اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑی ہی پوچھیں گے کہ تم نے چائے کیوں نہیں پی تھی۔ اسی طرح کوئی بندہ مروجہ تبلیغی جماعت میں نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بالکل نہیں پوچھیں گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مولانا محمد الیاس کاندھلوی سے پہلے تک کے حضرات مروجہ تبلیغی جماعت میں نہیں نکلے، اب کیا حکم لگائیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ موقف ہی غلط ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں نکلنا فرض ہے یا کل فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غلو اور بدعات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔